السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے چھوٹے خلیفہ اور خلیفہ چارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ جی ناظرین اکرام، میں ہوں محمدی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی خان چینل۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور اسلام کے چھوٹے اور عظیم خلیفہ، نڈر اور بہادر شخصیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ آپ کو شہادت کا واقعہ مختصر الفاظ میں بیان کروں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، سب اس عظیم شخصیت کے نام سے واقف ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اور اسم گرامی علی ہے، کنیت ابو الحسین یا ابو الحسن اور ابو تراب ہے، لقب حیدر ہے اور المرتضیٰ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد مسلمان ہو گئی تھی اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد اور والدہ دونوں جانب سے ہاشمی ہیں۔ ابتدائی نبوت میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردانہ وار بسر کی۔ ہجرت کے رات آپ کے بستر اور امانتوں کے امین ٹھہرے۔ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش اور آغوشی تربیت میں رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی اور اپنے دل کا ٹکڑا فاطمہ سے آپ کا نکاح کروا کر آپ کو دامادی کا شرف بخشا، اور یوں حضرت فاطمہ حضرت علی کے حرم میں آئی۔ اچھا، حضرت علی کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن 35 ہجری میں شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی زمام سنبھالی۔ تمام فتنوں، شورشوں اور مخالفتوں کے باوجود 4 سال 6 مہینے 6 دن تک ایک قول، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کچھ دن کم 5 سال تک مسند خلافت پر فائز رہے اور متمکن رہ کر 63 سال کی عمر میں 18 رمضان المبارک کو بمقام کوفہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بدبخت کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش فرمایا۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ تحکیم یا ثالثی کا واقعہ۔ اس وقت حضرت علی کے فوج میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی جو بعد میں خارجیوں کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے مکہ کے اندر اپنے 2 اور خارجی ساتھیوں کے ساتھ، جس میں سے ایک کا نام ہے برک ابن عبداللہ، دوسرے کا نام ہے عامر ابن بکر تمیمی، ان سے یہی مشورہ کیا کہ اس وقت جو مسلمانوں کے حالات کے ذمہ دار 3 بڑی شخصیات ہیں، اور ان سے ان کی مراد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصر کے اندر جو مصر کا گورنر تھا حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے، ان کو کام ختم کیا جائے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو۔ تو ان تینوں بدبختوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ایک ہی دن اور ایک ہی وقت یعنی فجر میں تینوں پر حملہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، اور حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں تھے، مصر کے گورنر تھے۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بدبخت نے کہا کہ حضرت علی کے پاس تو میں جاؤں گا، اور برک ابن عبداللہ نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کے خلاف چل جاؤں گا، اور جو دوسرے تھے بکر ابن عامر تمیمی، انہوں نے کہا کہ میں مصر چلا جاؤں گا اور حضرت عامر ابن عاص کا کام تمام کر دوں گا۔ انہوں نے اپنا پلان مرتب کیا اور تینوں اپنے وعدوں کے مطابق چلے گئے۔ تو جو برک ابن عبداللہ تھا وہ وہاں جب پہنچا شام
اور اس نے حضرت امیر معاویہ پر حملہ کیا تو وہ اس کا جو وار تھا وہ آپ کے بازو پہ آیا اور آپ کا بازو زخمی ہو گیا، لیکن بہرحال اس کو گرفتار کیا گیا۔ اور جو دوسرا مصر کی طرف گیا تھا بکر ابن عامر تمیمی، تو اس نے وہاں اس دن اتفاقات ایسے تھے کہ حضرت عمرو بن عاص کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی اور صحابی نماز پڑھا رہا تھا تو اس نے اس صحابی کو شہید کر دیا۔ اور عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نے وہاں سے کوفہ آیا اور فجر کی نماز سے پہلے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے زہر آلودہ تلوار سے حملہ کیا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانبر نہ ہو سکے۔ چند وصیتوں اور نصیحتوں کے ساتھ 21 رمضان المبارک کو اس دار دنیا سے رخصت ہوئے اور خلافت راشدہ کے اس نظام کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رخصت کیا، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ انتہائی فصیح اور بلیغ تھے اور صحابہ کے بہترین خطیب تھے۔ بہرحال یہ تو تھا وہ مختصر سا واقعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لائیں، ان کے نقش قدم پر چلے۔ حق کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور حق کے لیے انہوں نے اپنے مال دولت اولاد سب کو قربان کیا۔ یہ تھی وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے دین کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بھی ہمیں ان صحابہ اکرام حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔